بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو یہ جمعے کی مبارک ساعتیں، یہ گھڑیاں نصیب فرمائیں۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ سانسیں مرحمت فرما دیتا ہے تو آدمی عبادات کر لے، اطاعت کر لے، اللہ کی فرما برداری کر لے تو اللہ کے یہاں یہ قیمتی لکھا جائے گا۔ اصل تو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری ہے۔ آخرت کے امتحان میں، قبر کے امتحان میں پاس ہو گئے تو سب میں پاس ہو گئے، اور اگر قبر کے امتحان میں ناکام ہو گئے، قبر کے سوالات کے جوابات دینے میں ناکام ہو گئے تو آگے کی گھاٹیاں بڑی مشکل ہے۔ تو میں اور آپ تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا رہے، لیکن میں اپنا تقوی سلامت رکھوں، میں اللہ کی اطاعت کرتا رہوں، میں فرما برداری اللہ کی کرتا رہوں، یہ میرے ذمے ہے۔ دوسروں کے لیے ترغیب ہے، ترغیب دینا، محبت سے سمجھانا، یہ ہمارے ذمے ہے۔ دوسروں کو سمجھانا یہ ہمارے ذمے ہے۔ تو جیسے میں عبادات کر رہا ہوں کرتا چلا جاؤں، جیسے میں تقوی پر ہوں چلتا چلا جاؤں۔ آگے محرم الحرام کا مہینہ قریب آ رہا ہے، اس حوالے سے کچھ باتیں میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ میرے لیے، آپ کے لیے فائدہ ہو جائے۔ محرم کا مہینہ اللہ کے یہاں محترم ہے، مکرم ہے، اسلامی اعتبار سے یہ پہلا مہینہ ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج۔ ذی الحج کا مہینہ حج تھا اس میں، اب محرم کا مہینہ آ رہا ہے۔ محرم کے مہینے سے آنے سے پہلے لوگوں میں بڑی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وہ ہمارے کام کا نہیں ہے، ہمارے مطلب کا نہیں ہے۔ تو جو چیز میرے مطلب کی نہ ہو، جس چیز کا میرے سے کل قیامت کے دن سوال نہ کیا جائے، میں اس میں کیوں پڑھوں؟ میں تو اپنا تقوی سلامت رکھوں۔ پتہ نہیں لوگ کیا کیا بولیں گے محرم کے حوالے سے، اور پتہ نہیں کیا کیا بیانات کریں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا جلسوں میں اور تقریروں میں کہیں گے۔ ہاں، نہ ان کے حدیثوں کے نہ سر پیر ہوں گے، نہ ان کی سندوں میں کوئی مضبوطی ہوگی، جو جس کے منہ میں آئے گا وہ کہے گا۔ الامان الحفیظ کربلا کے لے لیں گے، 10 محرم کو لے لیا، پیاس کو لے لیا، کربلا کے میدان کو لے لیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جنہوں نے جو قربانیاں دیں اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیاں قبول کی۔ وہ تمام صحابہ کے بارے میں ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ سند ضعیف ہے لیکن حدیث یہ ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فضائل میں ضعیف حدیث چل جاتی ہے۔ اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، سند اس میں ضعیف ہے، کچھ ضعف ہے۔ بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی اقتداء کرو گے کامیاب ہو جاؤ۔ اب ادھر ادھر کی یوٹیوب سے سن کر، ادھر ادھر کے بیانات سن کر کسی کی دل آزاری، کسی کے بارے میں میرے دل میں نفرت آ جائے تو اس میں نقصان میرا ہے۔ تو میں اور آپ ایسے بیانات کو نہ سنیں، نہ ان کے سننے کی کوشش کریں، نہ ان چکروں میں پڑیں۔ میں اپنا تقوی سلامت رکھوں بس۔ جو منہ میں آیا بول دیا، کسی صحابی کی رضی اللہ عنہ کی گستاخی ہو گئی، ہمارا تو ایمان چلا گیا، یا ہمارے دل میں ہلکا سا بھی شائبہ آ گیا تو ہمارا تو ایمان چلا گیا۔ وہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے دلائل لاویں، کیا کیا کریں، ہمارا وہ راستہ ہی نہیں، ہمیں جس گاؤں جانا نہیں اس کی بحث کیوں کریں۔ کربلا میں کیا ہوا یہ ہمارا معاملہ ہے ہی نہیں، صاف صاف بات ہے، سیدھی سیدھی آسان آسان بات ہے۔ میری کربلا میرے نفس کے ساتھ ہے۔ والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف اللہ کی اطاعت فرما برداری میں اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے، یہ ہے مجاہد۔ کربلا میں جو کچھ ہوا وہ اللہ کو معلوم، ہم گناہگار لوگ ہیں۔ ایسی کوئی بات منہ سے بولنا، سننا، دل میں لانا ہمارے ایمان کا خطرہ ہو جائے گا۔ آدمی اپنی دکان چمکانے کے لیے، اپنا منجن بیچنے کے لیے جو منہ میں آئے گا ان 10-15 دنوں میں بہت کچھ کرے گا۔ میں اپنا تقوی سلامت رکھوں، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اور جناب رسول پاک
صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی کو گزاروں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں آپس میں بشر بھی تھے، انسان بھی تھے، تھوڑا بہت ہو جاتا ہے بشری تقاضے کی وجہ سے، اجتہادی غلطی کی وجہ سے. اس کو اختلاف صحابہ نہیں کہتے، اس کو مشاجرات صحابہ کہتے ہیں. اور علماء کا اتفاق ہے کہ مشاجرات کے بارے میں ہم کوئی زبان سے لب کشائی نہیں کریں گے، کیونکہ ہر صحابی اللہ اس سے راضی، وہ اللہ سے راضی، رضی اللہ عنہم اجمعین. بہت سارے لوگ یوٹیوب پر سنتے پھریں گے، پریشان بھی خود ہوں گے، اور چوں چوں کا مربع ہو جائے گا. پھر یہاں آ جاویں، وہاں چلے جاویں، مولوی صاحب وہ تو یوں کہہ رہا تھا، وہ تو یوں کہہ رہا تھا. بیٹا یہ اس گاؤں تو آپ کو جانا نہیں تھا، اس بس میں کیوں چڑھ گئے آپ؟ نہیں، اس کی حقیقت آپ اپنی حقیقت پہچانیے نا، چھوڑیے نا آپ اس کی حقیقت. وہ تو لڑے ہوئے کافی سال ہو گیا. ہاں وہ تو اللہ والے تھے، صحابہ تھے، بعض تابعین تھے، تبع تابعین تھے، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. میں اپنی فکر کروں، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ جوان لوگ ایک دوسرے کو کلپ بھیج دیں محرم کے حوالے سے، اور پھر ذہنی طور پر پریشان ہو جاویں، اور پھر یہ شتر مرغ ہو جاویں. کیا ہو جاویں؟ شتر مرغ کو پکڑا کہ بھائی چل بھائی انڈا دے، تو اس نے کہا میں تو شتر ہوں، شتر مانے اونٹ، انڈا کہاں دیتا اونٹ. اچھا، یہاں پکڑا ہی نہیں دی. وہاں پکڑا کہ بھائی چل وزن اٹھا، کہا جی میں تو مرغا ہوں، مرغا کہاں وزن اٹھاتا ہے. تو چونچو کا مربع بن جائے گا. اختلافات سن کر اگر کسی بھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے دل میں ہلکا سا بھی نفرت کا پہلو آ گیا، نعوذ باللہ من ذالک، ایمان چلا جائے گا. اس کا تو جو اللہ جو یہ باتیں کر رہا ہے اس کا تو اللہ پوچھ لے گا، لیکن میرا آپ کا ایمان خطرے میں آ جائے گا. اس لیے میرے دوستو، ان چیزوں کو سننا بند کرنے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن چونکہ آج تک دھمک چلتی ہے، دھڑ دھڑ چلتی ہے، تو آدمی کا پاؤں خود بخود ہلنے لگتا ہے، اسے مزہ آنے لگتا ہے. سوزوکی میں بیٹھا ہوتا ہے، رکشے میں بیٹھا ہوتا ہے، جھومتے جھومتے لطیف آباد پہنچ جاتا ہے، تو پھر وہ سنتا رہتا ہے، پھر وہ روتا رہتا ہے. ہاں، حالانکہ حضور نے فرمایا اپنے گناہوں پر رویا کرو. ہاں، ہمارا کیا لینا دینا، ہم کسی کے بارے میں کیا بول سکیں مولوی صاحب. تو اس محرم کے ایام میں ان کو قیمتی بنانا ہے بس، اور ان کو قیمتی اپنا تقوی سلامت رکھ کر بنانا ہے. میں آپ کو سچی عرض کروں، ورنہ پریشان ہو جائیں گے آپ. وہ اپنی الٹی بات کو بھی کسی صحیح کتاب سے لا رہے ہو، بولے یہ سچ ہے، آپ تو گئے، آپ گئے کہ جی ہم نے تو سنا اور وہ بات سمجھ میں آتی ہے، اب آ رہی ہے 52 سال کے بعد. شیطان بڑا ظالم ہے میرے دوستو، میرے بھائیوں، شیطان بڑا ظالم ہے. آپ اپنا تقوی سلامت رکھیں، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی کو گزاریں، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق. محرم گئی، کربلا گئی، اب کربلا کیوں یاد نہیں آئی پورے سال 11 مہینے؟ کربلا میں جو کچھ ہوا ہمیں نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے. ہمارے ممبروں سے اس قسم کی باتیں کرنا امت کو توڑ دینا ہے، مولانا امت کو توڑ دینا ہے. جمہور علماء کا یہ مذہب ہے کہ اس قسم کے تذکرے نہ کیے جاویں، اس قسم کی بات نہ کی جاوے، کسی صحابی کے بارے میں رضی اللہ عنہ کچھ سوچا نہ جاوے. شیطان بڑا ظالم ہے، ایمان منٹ میں نکل جائے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا. پورے 11 مہینے تو آپ کو مجھے خیال نہیں آیا، پورے 11 مہینے تو میں نے کوئی ایسا کلپ سنا ہی نہیں. یہ محرم میں ہی اس لیے کیوں؟ تاکہ امت میں ٹوٹ پیدا ہو جاوے. بس یہی شیطان کا مقصد ہے کہ امت کو توڑ کے رکھو، بس ان کو ملنے مت دو. ہاں، اس لیے بس اپنے تقوی کے ساتھ نمازوں کی پابندی، تقوی کی پابندی، دعاؤں کا اہتمام، حقوق العباد کی ادائیگی، حقوق اللہ کی ادائیگی، یہ میرا کام ہے. جی حضرت حسین نے یوں کیا رضی اللہ عنہ، فلانے نے یوں کیا، فلانے. مولانا یہ گاؤں آپ کا نہیں ہے، آپ کیوں جا رہے اس گاؤں میں؟ دلدل ہے، دلدل میں کیوں جا رہے آپ؟ ہاں دلدل ہے، مزہ آتا ہے کھجاتے ہوئے، بڑا مزہ آئے گا. یہ گاؤں آپ کا تھا نہیں، آپ اس گاؤں میں جا رہے ہیں، جب واپس آئیں گے تو آپ وہ نہیں ہوں گے جو جاتے وقت ہیں. بڑے بڑے برباد ہوتے ہوئے میں نے اپنے اس عمر میں دیکھے. وہ سچ کہہ رہا ہے، وہ یوں کہہ رہا ہے، وہ یوں کہہ رہا ہے، وہ یوں کہہ رہا ہے، ہمیں نہیں پتا. اور اس بارے میں سوال بھی نہیں ہونے چاہیے.
کیونکہ یہ عوام کی استعداد سے اوپر کی باتیں ہوتی ہیں. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آسان سا جواب تھا، بھائی 200 سال بعد، 400 سال بعد، 500 سال بعد. آپ نے فرمایا اس کو چھوڑو نا بھائی، کب آئے گی؟ تو یہ بتا کہ تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے. تیرا کام یہ ہے، کب آئے گی کب نہیں آئے گی یہ تو تیرا سوال ہی نہیں بنتا. سوال تیرا کام یہ ہے کہ تو قیامت کے آنے کی تیاری کرے. کب آئے گی؟ جب اللہ کو معلوم کب آئے گی. اس دن کیا ہوا، کربلا میں کیا ہوا، ادھر کیا ہوا، یہ امت کے استعداد سے اوپر کی باتیں ہیں. میں حیران ہوں علماء پر کہ وہ اس قسم کی باتیں عوام کے سامنے لا کر پریشانی میں ڈال رہے ہیں عوام کو. یہ کرنے والی باتیں نہیں ہیں میرے دوستو. شیطان چونکہ ظالم ہے تو وہ کسی کو بھی اپنا آلہ بنا لیتا ہے اور امت میں توڑ پیدا ہو جاتا ہے. مناظرے کر کے امت کو کچھ نہیں ملا. ملا کچھ نہیں ملا. وہ اپنی جگہ رہا، آپ اپنی جگہ رہے، تو مناظرے کا فائدہ. ہم اللہ کے بندے ہیں اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب ہمارے، ہم سب کے، بس یہ ہے بات. کتاب کے بدلے میں کتاب لکھنے سے کچھ نہیں ملا. کتاب کے خلاف کتاب، مناظرے پر مناظرے، مجادلے، مباہلے، یہ امت کا مزاج نہیں تھا. لوگوں نے امت کو ان چکروں میں گھسیٹ لیا. آپ مجھے ایک بات بتائیے، حلیم کھانی ہے یا حلیم میں کتنی دالیں ڈلتی ہیں اس کی بحث کرنی ہے. ابھی جو حلیم میں پکے گی کوئی نہیں پوچھے گا اس میں کتنی دالیں ڈال دے. ہاں مسالہ ہے کیا، ذرا بھنی ہوئی پیاز بھی ذرا کٹ مار کے، ذرا ان چکروں میں پڑتے ہیں نا. تو آپ حلیم کھائیے نا، آپ کیوں چکروں میں ہیں کہ کتنی دالیں ڈلیں. ان باتوں میں ہمارا ایمان جانے کا خدشہ ہے. کچھ روایات بنو اسرائیل کی ہیں، اس کے بارے میں تو خاموشی ہے. کس کی کیا سند ہے ہمیں نہ سننا چاہیے اور نہ اس پر بولنا چاہیے، نہ اس پر کمنٹس دینا چاہیے. چپ چاپ. سال اب 10-12 محرم کے بعد کربلا بھی غائب، ساری چیزیں غائب. پورے 11 مہینے میں کوئی کربلا نہیں ہوئی. ارے ظالم، تیری روز کربلا ہو رہی ہے تیرے نفس کے خلاف. وہ جیتنا کربلا، وہ جو لڑ گئے کربلا، وہ اللہ کے ولی تھے. جو بھی تھا اللہ جانا ہے، اللہ جانے، ہمیں نہیں پتا بھائی. کسی بھی صحیح روایات سے یہ مضامین ثابت نہیں ہے مولانا. میں آپ کو بند جملوں میں عرض کیے جا رہا ہوں. اور اگر ہوں بھی تو میرا راستہ یہ نہیں ہے. مجھے تو قیامت کی تیاری کرنی ہے، کب آئے گی ان چکر میں پڑنا ہی نہیں ہے. ورنہ آج کل کا جوان اسی چکر میں ابھی کلپ سنے گا پریشان ہو جائے گا، پھر دوسرے دن دوسرا سنے گا پھر پریشان. نماز گئی، روزہ گیا، تلاوت گئی، دعائیں گئیں، نیک صحبت گئی، کام دھندا گیا. یہ اسی چکروں میں پڑھتے پڑھتے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. میری تو رائے یہ ہے. باقی اگر کوئی کہتا ہے کہ میں دلدل میں نہیں پھنستا اور دھنستا، تو پاؤں رکھ کر دیکھ لے، پتہ چل جائے گا. کچھ نہیں نکلا ہی نہیں نا بابا، نکلے گا نہیں. سب ہمارے تھے، ہم ٹوٹ جائیں گے، بکھر جائیں گے. تو بس اپنا تقوی سلامت ہو، حقوق اللہ ادا ہو رہے ہوں، حقوق العباد ادا ہو رہے ہوں. اپنے نفس کے خلاف میں کربلا لڑ رہا ہوں. والمہاجر من حجر الخطایا والذنوب، سب سے بڑا مہاجر وہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو گناہوں کو اور غلطیوں کو اور گناہ کے راستوں کو چھوڑ دے، نیکی کی طرف آ جاوے. بس آسان سی بات. اب پانی کی سبیلیں لگانا مجھے نہیں پتا، شربت پلانا مجھے نہیں پتا، اس بحث میں مجھے جانا ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میرا سیدھا راستہ جنت کی اور آخرت کی تیاری کی طرف جا رہا ہے. میں دائیں بائیں جاؤں گا ہی نہیں. خاموشی بہتر ہے. ورنہ میں اور آپ پھنس جائیں گے، دھس جائیں گے، راستہ بھٹک جائیں گے، بھول جائیں گے. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہمیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھا دے. حیدرآباد کے علماء کو، میرا بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، جو مجھ سے چھوٹے ہیں اور جو بڑے ہیں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ان مضامین کو مساجد کے ممبر سے کبھی نہیں چھیڑنا چاہیے. مولوی صاحب کبھی نہیں چھیڑنا چاہیے. ہاں، کیونکہ مساجد تو ایسی جگہ ہے، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. سب اللہ اکبر. ہاں،
حرم میں کبھی ایسا نہیں کیا جاتا کہ جی آپ یوں کیوں کر رہے ہیں، آپ یہ سب نماز پڑھو، نماز پڑھو آپ. ہمارے بعض علماء ان مسائل کو چھیڑ دے میں اپنے علم کے کبر میں، میری بات کو سننا، اپنے علم کے کبر میں، گھمنڈ میں بیان کروں گا کربلا اور میں یہ کر دوں گا. نہیں 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 میرے دوستو، یہ راستہ آپ کا ہے ہی نہیں، اس بارے میں سوال ہے ہی نہیں آپ سے کل قیامت کے دن مجھ سے. احتیاط افسوس سے بہتر ہے، الوقایۃ خیر من العلاج. احتیاط افسوس سے بہتر. ہماری بچیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں اس قسم کے کوئی کلپ نہ سنیں بابا، پریشان ہو جائیں گے آپ. آپ آخرت کی تیاری کریں نا. صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ عقل مند کون ہے بتائیے آپ، عقل مند؟ آپ نے فرمایا من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے یہ عقل مند ہے. بس وہ یوں کرے، اس کے 8 پلاٹ ہوں، اس کے یہ نہیں 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 نہیں، اتنی تہجدیں ہوں، نہیں نہیں نہیں، مرنے سے پہلے جو مرنے کی تیاری کرے یہ عقل مند ہے. اب جو چاہے کرتا رہے، اس کی مرضی ہے. میں تو آرام سے، میرے دوستو کانٹے بچھے ہوئے ہیں تو کانٹے بچھے ہوئے ہو تو کیسے نکلتے ہیں؟ ریشم گلی میں نالی کا پانی باہر آ جاتا ہے تو پنجوں کے بل لوگ جاتے ہیں کہ چھینٹے نہ لگ جاویں. تو بس ایسے ہی اپنی زندگی کو بچتے بچاتے آرام سے جنت میں چلے جائیں. وگرنہ کسی ایک صحابی کے بارے میں بند جملوں میں بات کر رہا، ایک صحابی کے بارے میں ہلکا سا بھی دل میں آ گیا، ہمارا ایمان نکل جائے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. وہ یوں تھا، وہ یوں تھا، وہ یوں تھا، چل رہا ہوگا، یہ چلے گا 12-13 محرم تک چلے گا. وہ یوں تھا، وہ یوں تھا، وہ یوں، ہمیں نہیں پتا بھائی، ہمیں نہیں پتا، ہمیں معاف کر دو، ہمیں معاف کر دو. کل قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا کہ میرے نبی کے صحابہ کا تذکرہ تو اس طریقے سے سنتا تھا اور تیرے دل میں یہ خیال آتا تھا، ادھر جواب دے دے. انہوں نے بدریں لڑی، انہوں نے احد لڑی، انہوں نے حضور علیہ السلام کی زیارت کی اور حضور علیہ السلام کی صحبت اٹھائی. تو کن چکروں میں پڑ گیا تھا؟ تیرے سے تو سب سے پہلے نماز کا سوال ہونا تھا، تو نے اس کی تو تیاری کی نہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں کے لے آیا. اس لیے سب کے سب مجھ سمیت بہت احتیاط سے اپنے دنوں کو گزاریں، اپنی سانسوں کو پورا کریں. مولانا کب آ جائے آواز اوپر سے، آ جاؤ، ختم ہو گیا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا. اور برگد کا جو درخت ہے نا وہ خود گرتا ہے، گرایا نہیں جاتا ہے، گرتا ہے. چھوٹے چھوٹے لڑکے ادھر ادھر کی سن کر ایسی ایسی باتیں کریں، اللہ اکبر، ایمان چلا جائے گا، ایمان چلا جائے گا. ہاں، اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ بس ایک لائن کو پکڑ لیں، اللہ کے حکموں کے مطابق اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے بس. اور مجھے نہیں پتا، پولیس جب چھتر مار دے صاحب مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. ہاں، یہ گائے کیوں بھاگی صاحب مجھے کیا پتا، یہ لائٹ کیوں چلی گئی صاحب مجھے کیا پتا. حالانکہ سب پتا ہوتا ہے، لیکن چھتر کا خوف ہے. تو بھائی ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہمیں نہیں پتا آپ کیا کرتے ہیں، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، ہمیں نہیں پتا. تو سیدھا راستہ مجھے جنت میں جانا ہے اور امت کو لے کر جنت میں جانا ہے. تو علماء کرام، جو علماء حیدرآباد کے ہیں خاص طور پر، میرا بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایسی کوئی بات نہ کریں جو امت کے استعداد سے اوپر کی ہو. ہاں، چھوٹا بچہ ہے، آپ اس سے بلوغت کی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو عقل کے خلاف ہے. آپ اس سے بلوغت کی باتیں کر رہے ہیں. بیٹی کا رشتہ اگر اس کی بات چیت آ رہی ہوتی ہے نا کہیں سے، تو آپ بیٹی کے سامنے نہیں کرتے کہ فلانے کا رشتہ آیا، فلانے کا نہیں، اس کو نہیں پتا چلنا چاہیے، آپس میں مشورہ کر لیں، پھر آخر میں اس سے پوچھ لیں گے. حالانکہ شادی اس نے کرنی ہے لیکن آپ نہیں کرتے. کیوں؟ احتیاط، کہ پہلے ہم مطمئن ہو جاویں، پھر اس سے پوچھیں گے، اگر یہ راضی ہے تو دیکھیں گے، نہیں تو آگے چلیں گے. تو جو امت کی استعداد کی باتیں ہیں علماء کرام بس اسی کو لیں، اس سے اوپر اپنی فنکاری، اداکاری، میناکاری بند کر دیں خدا کے واسطے. کیونکہ امت کا حال گاجر مولی کی طرح کٹ کٹ کر برباد ہو چکا ہے. ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم تو سوچ رہے ہیں نہیں نہیں بیان کرو بس، چھوڑیں گے نہیں، یہ نہیں کریں گے، نہیں نہیں، ہم اپنے نفس کو نہیں چھوڑیں گے، اس کے خلاف جائیں گے، اطاعت کریں گے، اللہ کی فرما برداری کریں گے. ہاں، چپ رہیں گے زیادہ، یہ ہے طریقہ. باقی وہ جو گیت تم نے سنا نہیں،
میری عمر بھر کا ریاض تھا، امجد اسلام امجد کہتے ہیں، وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے ہنسی میں تم اڑا گئے. ہاں، بہت احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، خصوصاً ان ایام میں شیطان اچک لے گا. ایسا کوئی کلپ آپ کو بھیج دے ڈیلیٹ کر دیں. نہیں، مجھے اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے، ادھر ادھر ہو گیا تو میں کہاں جاؤں گا. اور جو فخر سے بیان کر رہے ہیں اور دلائل بیان، دلائل، ہاں میں اس لائن پر آتا نہیں ہوں عموماً، جو دلائل دے دلائل، اللہ ان سے خود ہی پوچھ لے گا، نمٹ لے گا، ہمارا کیا پتہ نہیں. ہاں تو یہ کریں گے کوشش انشاءاللہ تعالی، ہمارے گھروں کی بچیاں بھی اپنی زندگی کو جناب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پھونک پھونک کر گزاریں، پھونک پھونک کر گزاریں. ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں الحمدللہ، اور ہم چاہتے بھی نہیں ہیں کہ ہمارے کوئی خلاف ہو. ہم سب کے ہیں، سب ہمارے ہیں، لیکن ہمیں تو اپنا تقوی سلامت رکھنا ہے. میرے سفید کپڑے پر دھبا نہ پڑ جائے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے جنت میں جاؤں. یہ ہے نا طریقہ، وگرنہ مزہ آئے گا، آپ کے 4 گھنٹے گزر جائیں گے. 15-15 منٹ کے 6-7 کلپ دے گے تو آپ کے تو گزر گئے، لیکن دماغ کا ستیہ ناس، اور جس کا دماغ برباد اس کا دل برباد، اور جس کے دل میں ہلکی سی بھی آ گئی نا تو گیا پتا، گیا پتا. اس لیے آدمی اپنے آپ کو بڑا ایمان والا نہ سمجھے. ارے ہمیں کچھ نہیں ہوتا، میں تو ایسے 10 کلپ دیکھوں مجھے کچھ نہیں ہوتا، میں تو پکا ہوں. مری ہوئی مچھلی کو سمندر جلدی باہر نہیں پھینکتا ہے، گھماتا ہے پھر اٹھا کے پھینکتا ہے. بڑے مجاہدے میں آئے ہیں بعض لوگ، بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. تو اس لیے اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے بھائی. بس اپنی زندگی گزارے ہیں عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، اور دعائیں مانگتے ہوئے. اور آخر میں گزارش یہ ہے، ایک دعا ضرور مانگیں. ہاں یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے جان، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنی دنیا، اپنے دین کے بارے میں عافیت مانگیں. اے اللہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی. اے اللہ، میں اپنے دین، دنیا، اہل اور مال کے بارے میں عافیت مانگتا ہوں. صبح میرے لیے پتہ نہیں اللہ نے کیا لکھا، اللہ عافیت کر دے، اللہ تعالیٰ وہ ناگہانی آفت دور کر دیتے. اے اللہ مجھے بچا لے. ہاں یہ دعائیں مانگیں. بڑا خطرناک زمانہ چل رہا ہے 2026، ڈیجیٹلائزیشن کیا بولتے ہیں، ڈیجیٹل دور چل رہا ہے. بہت خطرناک، بہت خطرناک دور چل رہا ہے، اپنے لیے بھی بچوں کے لیے بھی. رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے ومن ذریتی، اور میرے بیوی بچوں کو تو نماز قائم کرنے والا مان. یہ تو ہر نماز میں مانگتے ہیں نا ہم. دعائیں کریں، دعائیں بس، دعوے نہ کریں. دعوے کرنا تو خطرناک ہے، میں یوں کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، خطرناک ہے. اللہ کریں گے، اللہ سے ہوتا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. یہ ہے عاجزی. ورنہ شیطان ایسے اچک لے گا، پریشان ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ عافیت کا، رحم کا معاملہ فرمائے. ہماری بچیوں کی، بچوں کی، اولادوں کی، جوانوں کی، ان لڑکوں کی، لڑکیوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ خوب عافیت کا معاملہ فرمائے. ہمارے ڈاکٹر حاجی عمر حاجی ہاشم موٹلانی جو قلعے پر بیٹھتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اللہ تعالیٰ پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بڑا مجمع تھا، میں گیا تھا ان کی تعزیت کے لیے. اللہ تعالیٰ خوب عافیت کا، رحم کا معاملہ فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے. یوسی 32 میں، حیدرآباد میں، اس گلی میں، اس محلے میں، اس بازار میں جتنے مریض ہیں، جتنے بیمار ہیں، اللہ اپنے فضل سے ان سب کو صحت دے دے. خصوصاً کینسر کے مریض، ایکسیڈنٹ والے مریض، ذہنی ٹارچر والے مریض، ڈپریشن میں جانے والے مریض، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے. اور یوسی 32 میں، اور ریشم بازار میں، اور خصوصاً حیدرآباد میں جہاں جہاں جو بچیاں اور بچے اپنی عمروں کو پہنچ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جوڑ کے نیک صالح خوف خدا رکھنے والے لڑکے نصیب فرما دے وے. مولانا مسکرا رہے، بتائیے، کسی کو بتانا نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الیک رب فحببنا وفی انفسنا لک رب فذللنا وفی اعین الناس فعظمنا ومن سیئ الاخلاق فجنبنا وعلى الصراط المستقیم فثبتنا۔ اے اللہ عافیت کا، رحم کا، کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم سب میں اتفاق اتحاد نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ اے اللہ تیرے حکموں کے مطابق اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی تو توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی فرما۔ ہمارے بوڑھے حضرات، ہمارے اکابرین، ہمارے بڑے، اے اللہ ان کی عمر میں صحت و عافیت کے ساتھ برکت نصیب فرما۔ تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ تمام مشکلات میں گھرے ہوئے ساتھیوں کی مشکلات کو آسان فرما۔ کرائے کی دکان اور ٹھیو والوں کی مدد فرما، ان کو اپنی ذاتی گھر اور ذاتی دکانیں مرحمت فرما۔ اے اللہ غریبوں کے مددگار ہو جا، ان کا ناصر اور نصیر ہو جا۔ اے اللہ تو ہم سب پر رحم فرما، کرم فرما۔ اے اللہ بڑے بڑے مہینے آ رہے ہیں، تو ان مہینوں کی برکت سے ہماری تمام کی دلی تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ مرنے کے بعد، مرنے کی آخرت کی تیاری کی، مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کی توفیق اور ہمت نصیب فرما۔ اے اللہ اطاعت کرنے والا، فرما برداری کرنے والا بنا۔ اے اللہ سارے عالم کے انسانوں میں اتفاق اتحاد پیار محبت نصیب فرما۔ جو مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو 24 گھنٹے اعمال دعوت سے آباد فرما۔ ہماری ریشم گلی میں جتنے رہائشی گھر ہیں، اے اللہ تو ان کی دنیا بھی بھلی بنا، تو ان کی آخرت بھی بھلی بنا۔ اے اللہ تو ہماری بچیوں کی حفاظت فرما، میرے مولا ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرما، ہمیں چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا۔ اے اللہ پڑوس کی مساجد کی حفاظت فرما، جن گلیوں میں وہ مساجد ہیں ان علاقے مکین کی یا اللہ تو حفاظت فرما۔ اے اللہ جو پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور کر دے، ججوں کے چکروں سے نکال دے، تھانوں کے چکروں سے نکال دے، عدالتوں کے پھیروں سے نکال دے۔ اے اللہ ہر قسم کی بیماری کو ختم فرما، کینسر کے مریضوں کو اے اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ جن ساتھیوں نے، جن بھائیوں نے، جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرما۔ ہمارے میمن انجمن اسکول، اس کا سلائی سینٹر، اس کا ٹیوشن سینٹر، اس کا مدرسہ، اس کا اسکول، اے اللہ اس کو حاسدوں کے حسد سے بچا لے، بری نظر والوں کی بری نظر سے بچا لے، جادو سے، ٹونے سے، عملیات سے، ناگہانی آفت سے بچا لے۔ اے اللہ علاقے کی بچیوں اور بچوں کی تو مدد فرما، ان کی نصرت فرما، اعانت فرما، امداد فرما۔ ہماری میمن انجمن جماعت کی، ان کے بڑوں کی یا اللہ تو خوب نصرت فرما۔ اے اللہ تو ان سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب میں آپس میں اتفاق اتحاد پیار محبت نصیب فرما۔ جو اس مسجد میں آوے بیان کے لیے، نمازوں کے لیے، اللہ مسجد سے نکلنے سے پہلے ان کی تمام تر حاجتوں کو پورا فرما۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہم اپنی طاقت کے مطابق مانگتے ہیں، تو اپنی شان کے مطابق ہمیں نصیب فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔